پہلی خوبی مومن ہونا۔ سب سے اہم اور بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کے اندر ایمان ہو، کیونکہ ایمان ہی اگر نہ ہو تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زوجۃ مؤمنۃ کے حصول کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ شکر کرنے والا دل رکھے، ذکر کرنے والی زبان رکھے، ایسی مومن بیوی رکھے جو آخرت کے کاموں میں تمہاری مدد کرے۔ اب دوسری خوبی نیک ہونا۔ عورت کی سب سے بڑی خوبی، جس میں ساری ہی خوبیاں اور بہترین صفات آ جاتی ہیں، وہ اس کا نیک اور صالح ہونا ہے۔ اور یہ بات بہت سی حدیثوں میں ذکر کی گئی ہے، بلکہ رشتے کی تلاش میں بھی اسی کو معیار بنانے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سلسلے کی چند احادیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں 4 چیزوں کو ملحوظ نظر رکھا جاتا ہے۔ اول، اس کا مالدار ہونا۔ دوم، اس کا حسب نسب والی ہونا۔ سوم، اس کا حسین و جمیل ہونا۔ چہارم، اس کا دیندار ہونا۔ بس تم دیندار عورت کو اختیار کرنے میں کامیابی حاصل کرو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائے، یعنی اگر تم دینداری کو ملحوظی نظر نہ رکھو اور محض حسن و جمال، حسب و نسب، مال و دولت کے پیچھے پڑے رہو، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک آلود ہو جانے کو بتایا گیا ہے۔ یعنی جب کسی عورت سے نکاح کرنے کا سوچو تو سب سے زیادہ دیندار عورت کو اختیار کرنے میں کامیابی حاصل کرنا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ دنیا متاع ہے۔ متاع مطلب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی تمام فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ اب دنیا کی فائدہ اٹھانے کی چیزوں میں کوئی چیز نیک عورت سے زیادہ بہتر اور افضل نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی ایمان والے نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے یعنی تقوی کو حاصل کرنے کے بعد نیک بیوی سے زیادہ بہتر کوئی چیز حاصل نہیں کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا میں تمہیں وہ بہترین چیز نہ بتاؤں جو انسان جمع کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب مرحمت فرمایا، اور کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا المرأۃ الصالحۃ، وہ نیک عورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کی خوش نصیبی ہیں۔ اب ان میں سے پہلی چیز ایک یہ کہ اس کی بیوی نیک ہو، دوسری اس کی اولاد نیک ہو، تیسری اس کی معیشت اس کے شہر میں ہو، اور چوتھی چیز اس کے بھائی نیک ہو۔ ابن عساکر میں اسی روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً نقل کیا گیا ہے، اور زوجہ کے لیے ان تکون زوجتہ مواقفۃ کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی مزاج اور طبیعت کے موافق ہو، یعنی بیوی اور شوہر دونوں
طبیعت اور مزاج میں موافقت رکھتے ہوں۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں فی الدنیا حسنۃ کی تفسیر نیک عورت سے کی ہے، اور جبکہ فی الآخرۃ حسنۃ سے مراد حور عین اور عذاب النار سے مراد وہ عورت ہے جو مرد پر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پاس نیک عورت کی مثال اس سونا جڑے ہوئے تاج کی طرح ہے جو بادشاہ کے سر پر ہو، اور نیک آدمی کے پاس بری عورت کی مثال اس باری برکم بوجھ کی طرح ہے جو کسی بڑی عمر کے بوڑھے شخص پر لدا ہوا ہو۔ خود دارا کوشش کیجئے اور ان صفات کو اپنے اندر لانے میں اور اپنے صفات بنانے میں انتہائی کوشش کیجیے۔